پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان LNG کی فروخت سمیت مختلف معاہدوں پر دستخط $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدوں کو 1 ماہ میں حتمی شکل دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیر اعظم کا بزنس فورم سے خطاب۔ وزیر خزانہ نے ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے طبقے کو ریلیف دینے کا اشارہ دے دیا۔ ٹیکس چوروں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا عزم واضح کر دیا۔ اب ہر شعبے کو کارکردگی دکھانا ہوگی۔ لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کی اختتامی تقریب، نیزہ بازوں کی شاندار کارکردگی۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک۔ اور سپارکو نے رمضان المبارک کے چاند کی پیش گوئی کر دی، پہلا روزہ 2 مارچ کو ہونے کا امکان۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان LNG کی فروخت سمیت مختلف معاہدوں پر دستخط، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف بھی شریک۔ $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدوں پر اپریل میں اسلام آباد میں دستخط ہوں گے۔ مشترکہ منصوبوں سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب، قرہ کے مسئلے پر آذربائیجان کے موقف کی حمایت کا اعادہ۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف مختلف شعبوں میں معاہدوں اور 2 طرفہ تعلقات میں پیش رفت کے خواہش مند، علاقائی ترقی کے لیے مواصلاتی منصوبوں کا فروغ ضروری قرار دے دیا۔ صدارتی محل پہنچنے پر وزیر اعظم کا پراتفاق خیر مقدم۔ دقت سگا لیکیج ہے، اس لیکیج کو ہم نے پلگ کرنا ہے۔ کرپشن ایٹ آر اینڈ اینڈ پیپل ہو آر ناٹ پیئنگ دا سیلز ٹیکس اینڈ انکم ٹیکس ان اے ویری بگ وے، اس کے تھرو ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ پیپل ہو آر اوور برڈنڈ ان کا ہم تھوڑا سا جو ہے ان کو ریلیف دے سکیں۔ وزیر خزانہ نے ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے طبقے کو ریلیف دینے اور ٹیکس چوروں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا اشارہ دے دیا۔ اب ہر شعبے کو کارکردگی دکھانا ہوگی۔ برآمدات میں اضافے کے ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ معیشت کی بہتری میں اہم شعبہ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ اب سرپلس ہو گیا۔ محمد اورنگزیب کا کراچی میں بینکنگ سمٹ 2025 سے خطاب۔ وزیر دفاع نے تشدد کی سوچ معاشرے کے لیے نقصان دہ قرار دے دی۔ حلف اٹھایا جاتا ہے مگر اس کا پاس نہیں رکھا جاتا۔ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قدم اٹھا رہی ہے۔ خواجہ آصف کی تقریب سے خطاب۔ حکومت مخالف گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کے لیے کمیٹی قائم۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور GDA کی مشترکہ کمیٹی سیاسی جدوجہد کے بنیادی نکات کو حتمی شکل دے گی۔ اپوزیشن اتحاد کی اگلی بیٹھک 26 اور 27 فروری کو اسلام آباد میں ہوگی۔ محمود اچکزئی کی حیدرآباد میں سندھ ترقی پسند پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر قادر مقصی سے بھی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ہر بار پوچھا ہے اور بار بار پوچھا بھی ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم نے نہیں کیا یہ، چونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ نے 245 لگایا ہوا تھا اور اس کی بنیاد پہ جو بھی آرڈرز ہیں، جو بھی انیشیٹو لیا گیا ہے، جو بھی کیا گیا ہے، اٹ از بائی دا آرڈر آف دا فیڈرل۔ گولی چلانے سے متعلق بار بار سوال کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں وفاقی حکومت کے ماتحت آتے ہیں۔ آرٹیکل 245 وفاق نے نافذ کیا تھا۔ جو کچھ ہوا حکومتی احکامات پر ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اسلام آباد میں گفتگو۔ علی امین گنڈاپور کل کراچی پہنچیں گے جہاں وہ GDA کے سربراہ پیر پگارا سے ملاقات کریں گے۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 20 لاکھ لوگ ان کو ہم نے بتایا کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے اور اوسطاً آپ اندازہ لگا لیں کہ فی کس 40 لاکھ روپے دے کے ایجنٹس کو یا باقی لوگوں کو تب ملک چھوڑ کے جاتا ہے زمینیں بیچ کے۔ تو یہ آپ دونوں کو ضرب دیں تو یہ اور اس کو کنورٹ کریں تو یہ بنتا ہے تقریباً 27 ارب ڈالر ملک سے باہر گیا ہے 2 سالوں کے اندر، اور یہاں پہ ہم لوگ بھیک مانگ رہے ہیں IMF سے 1.5 ارب ڈالر کے لیے۔ عمر ایوب کا پاکستانیوں کے بیرون ملک امیگریشن کے ساتھ 27 ارب ڈالرز کی منتقلی کا دعویٰ۔ حکومت 1.5 ارب ڈالرز کے لیے IMF سے بھیک مانگ رہی ہے، اپوزیشن لیڈر کا طنز۔
$1 ارب کلائمیٹ فنڈنگ کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آغاز۔ IMF کا 4 رکنی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ IMF تکنیکی مشن، اہم وزراء، FBR، ڈیزاسٹر ایجنسیز اور صوبائی حکومتوں سے بات چیت کرے گا۔ ججز کے تبادلوں اور سینیورٹی ایشوز پر اختلافات کے باعث جوڈیشل کمیشن کے رکن اختر حسین مستعفی۔ وہ بطور نمائندہ بار کونسل کمیشن کا حصہ تھے۔ مستعفی رکن کی جگہ احسن بون کی نامزدگی کا امکان۔ پاکستان بار کونسل نے اہم اجلاس بدھ کو طلب کر لیا۔ جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 13 ارکان پر مشتمل ہے۔ اسلام آباد بار نے 3 ٹرانسفر ججز کے خلاف 5 ججز کی سپریم کورٹ میں دائر پیٹیشن کی حمایت کر دی۔ دوسرے صوبوں سے ججز کا تبادلہ عدالتی امور میں مداخلت قرار دے دیا۔ تبادلہ کیے گئے ججز کو واپس بھیجنے کا مطالبہ۔ ججز کا ٹرانسفر آئین کے آرٹیکل 200 کی واضح خلاف ورزی ہے، بار کا اعلامیہ۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں سے متعلق درخواست پر سماعت۔ آئین کا آرٹیکل 245 فوج کو عدالتی اختیارات نہیں دیتا۔ وکیل بانی PTI کے دلائل، آرٹیکل 245 والی دلیل مان لیں تو فوج اپنے اداروں کا دفاع کیسے کرے گی؟ GHQ پر حملہ ہو تو کیا آرٹیکل 245 کے نوٹیفیکیشن کا انتظار کیا جائے گا؟ جسٹس امین الدین خان کا استفسار۔ سندھ ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواستیں یکجا کرنے کا حکم۔ تمام درخواستوں کی سماعت آئینی بینچ 11 مارچ کو کرے گا۔ وفاقی حکومت نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کے خلاف توہین عدالت کیس کے فیصلے پر وفاق نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں عسکری ٹاور حملہ سمیت 4 مقدمات پر سماعت۔ ترمیمی فرد جرم عائد کرنے کے لیے 3 مارچ کی تاریخ مقرر۔ نون لیگ کا دفتر جلانے کے کیس کی سماعت بھی 27 فروری تک ملتوی۔ لاہور میں پہلی بارش نے بائکرز کے لیے بنائے گئے کروڑوں روپے کے منصوبوں کا پول کھول دیا۔ مریم نواز نے سڑک کو چونا لگا کر قومی خزانے کو چونا لگا دیا۔ بیرسٹر سیف کا طنز، وزیر اعلیٰ پنجاب کو KP کے ہم منصب سے تربیت لینے کا مشورہ۔ بائیکر لائن کا رنگ لوکل کمپنی نے 1 سال کی گارنٹی پر ٹیسٹ کے طور پر لگایا۔ وہی کمپنی دوبارہ بائیکر لائن کا رنگ کرے گی۔ پنجاب حکومت کا ایک دھیلے کا بھی نقصان نہیں ہوا، نہ کوئی ادائیگی کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل۔ پشاور کی BRT پچھلے 5 سال میں چلی کم اور جلی زیادہ۔ اسما بخاری کا KP حکومت پر جوابی وار۔ گورنر اور خیبر پختونخوا حکومت آمنے سامنے، فیصل کریم کنڈی کا ٹیکس معاملے پر کسانوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا اعلان۔ اگر آپ کا اس ملک کے ایکسپورٹس آبویسلی آپ کی ساری ایکسپورٹس یا میجورٹی ایکسپورٹ سمندر کے ذریعے ہی ہوں گی، اگر آپ کا حیدرآباد سکھر روڈ ایسا ہوگا تو آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہو سکتی۔ تو اس انفراسٹرکچر میں انرجی انفراسٹرکچر میں کہوں گا کہ جو ایک مسنگ لنک ہے، ہم نے مسنگ لنکس ڈھونڈنے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے حیدرآباد سے سکھر تک سڑک کی خراب صورتحال تجارت کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دی۔ کراچی پورٹ سے سامان کی منتقلی کے لیے لیاری ایکسپریس وے کو ہیوی ٹریفک کے لیے فعال کرنے پر زور۔ لاہور کے علاقے سمن آباد میں PTI رہنما میاں اسلم اقبال کے ڈیرے سے گولی لگی لاش برآمد، پولیس نے شواہد اکٹھے کر لیے۔ کراچی کی امتناع منشیات عدالت نے ڈیفنس سے اغوا اور قتل ہونے والے نوجوان مصطفیٰ عامر کو بھی منشیات کیس میں گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت کا مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کو بھی گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ کراچی میں منشیات رکھنے کے الزام میں گرفتار ساحر حسن کی عدالت میں پیش کر دیا گیا، مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ہب کی رنگ مارکیٹ میں جیولری شاپ پر فائرنگ سے باپ بیٹے سمیت 3 افراد جاں بحق، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔
راولپنڈی سے گاڑی خریدنے کے لیے کراچی آنے والا نوجوان قتل، مقتول کے والد کی مدعیت میں ڈیفنس تھانے میں مقدمہ درج۔ نوجوان 14 فروری کو 2 دوستوں کے ساتھ کراچی آیا تھا۔ 18 فروری کو ڈیفنس کے گیسٹ ہاؤس میں کمرے سے لاش ملی۔ مقدمے کا متن۔ کراچی میں نیٹی چیٹی پل پر تیز رفتار ٹریلر کی کار، موٹر سائیکل اور رکشے کو ٹکر۔ کار سوار باپ بیٹا جاں بحق، حادثے کے بعد کار پل سے نیچے جا گری۔ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹریلر تحویل میں لے لیا۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد لنڈی کوتل چورنگی کے قریب 2 مزدور نالے میں گر کر جاں بحق۔ سانحہ گیس لائن کی کھدائی کے دوران پیش آیا۔ خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا پہلا مقامی کیس رپورٹ۔ پولیس سروسز اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں سخت انتظامات۔ اس سے پہلے تمام کیسز بیرون ملک سے واپس آنے والوں میں سامنے آئے تھے۔ چیمپئنز ٹرافی کے ہائی وولٹیج ٹاکرے میں پاکستان کو بھارت سے بدترین شکست۔ روایتی حریف نے شاہینوں کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر اگلے راؤنڈ میں جانے کا سفر تقریباً ناممکن بنا دیا۔ 242 رنز کا ہدف 4 وکٹوں پر عبور کر لیا۔ ویرات کوہلی نے شاندار سینچری سکور کی، مین آف دا میچ کا ایوارڈ بھی لے اڑے۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی سیمی فائنل تک رسائی کے لیے اگر مگر کا کھیل شروع۔ نیوزی لینڈ کا دونوں میچز بھاری مارجن سے ہارنا لازمی ہو گیا۔ پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف میچ بھی بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا۔ نیوزی لینڈ کی کامیابی یا بارش ہونے پر پاکستان ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گا۔ رضوان کا ٹیم کے تمام شعبوں میں ناکامی کا اعتراف، بدقسمتی سے اچھی کارکردگی پیش نہیں کر سکے۔ ٹاس جیت کا فاتح بھی نہیں اٹھا سکے، پر کپتان کی گفتگو۔ چیمپئنز ٹرافی میں نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کا ٹاکرا۔ بنگال ٹائیگرز نے کیویز کو جیت کے لیے 237 رنز کا ہدف دے دیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کی رہائی میں ڈیڈ لاک، 620 فلسطینیوں کی رہائی تک اسرائیل سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ حماس کے سینئر رہنما محمود مرداوی کا اعلان، اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو فضائی حملے میں شہید کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں لڑاکا طیارے کو بم گراتے اور زمین پر متعدد دھماکوں کا فضائی منظر دکھائی دے رہا ہے۔ جرمنی میں بھی قوم پرستی کی لہر، قبل از وقت پارلیمانی انتخابات میں قدامت پسند جماعت کرسچن ڈیموکریٹک یونین نے برتری حاصل کر لی، 208 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب۔ 3 بھارتی نژاد کینیڈین شہریوں کو کینیڈا کے اگلے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعظم بننے کے لیے لبرل پارٹی کی قیادت کی دوڑ میں شامل تھے۔ سکھ مخالف خیالات اور بھارت کی جانب سے دیگر ملکوں میں مداخلت کی حمایت کرنے پر عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ آسٹریا کی سفیر نے مس امریکہ نے وفد کے ہمراہ کرتارپور میں دربار صاحب پر حاضری دی، دیوان استھان اور آرٹ گیلری کا دورہ کیا، ہال میں لنگر بھی کھایا، تحائف بھی پیش کیے۔ بھارت سے ہندو یاتری شری کٹاس راج میں مذہبی رسومات کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ محبت اور امن کا پیغام دورے کا مقصد قرار دے دیا۔ مہمان یاتری آج گرودوارہ ڈیرہ صاحب میں قیام کریں گے۔ کراچی میں نوجوان نے والدہ کی قبر تک جانے کے لیے برج بنا دیا۔ محمود آباد کے قبرستان میں قبروں پر سیڑھیاں اور سلیب رکھ دیں۔ علاقہ مکینوں کے احتجاج پر پولیس نے برج مسمار کر دیا۔ گلگت استور میں شدید برف باری، راستے بند ہو گئے۔ مکینوں کو خوراک اور ادویات سمیت بنیادی ضروریات کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا۔ دیگر حصوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ مغربی ہواؤں کا طاقتور سسٹم آج ملک میں داخل ہوگا۔ بلوچستان کے 16 اضلاع میں بارش اور برف باری کا امکان۔ کل سے ملک بھر میں بارشوں اور برف باری کے نئے سلسلے کی پیش گوئی۔